اگر تمہاری چاہت تم سے دور ہو جائے تو نا امید مت ہونا، کیونکہ ہمارا مالک ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ آزمائش کا حصہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ شیطان دل میں وسوسے ڈالے گا، مگر تم یقین کے ساتھ ہمیشہ اپنی بات پہ قائم رہنا۔ رب کی رضا ہوگی تو سب عطا ہوگا۔ جب تم سجدے میں کئی کئی راتیں رو کر گزار دیتے ہو، وہ ہر اس لمحے کا حساب رکھے ہوئے ہے۔ جب تمہارا دل اتنا اداس ہوتا ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اگلی سانس بس آخری سانس ہوگی، وہ جانتا ہے کہ تم تھک گئے ہو، وہ جانتا ہے کہ تم کون کون سی جنگیں لڑ کر یہاں تک پہنچے ہو، کتنی جنگیں اب بھی تم میں رواں دواں ہیں۔ وہ دیکھتا ہے تمہارے ہر چھپے آنسوں پر۔ اب تم خدا کی محبت سے باخبر ہی سہی، درد بھری آواز سے جب تم نے اللہ کو یاد کیا تھا، بہتے ہوئے آنسوں سے جب تم نے مسکرانا سیکھا تھا، پلکوں کے پیچھے چھپے جب تم نے اپنی خواہش کو مارا تھا، اور ہچکیاں اور سسکیاں جب اس کے بدلے تم کہاں کہاں اور کس کس موڑ پر گئے تھے، اور وہ وقت جب تم نے ایک ایک تنہائی کے لمحے برداشت کیے تھے، وہ سب جانتا ہے، اسے سب معلوم ہے۔ جو سکون تمہیں کہیں نہیں مل سکا، وہ تم ایک دفعہ تہجد میں ڈھونڈ کر تو دیکھو۔ جو تمہیں اب تک نہیں ملا، اسے تہجد میں مانگ کر تو دیکھو۔ رابطے سے بات نہیں بنی تو رابطہ بڑھا کر تو دیکھو۔ اللہ سے مانگو، بار بار مانگو، تب تک مانگتے رہو جب تک وہ اس چیز کو تمہاری جھولی میں نہیں رکھ دیتا یا تمہارا دل نہیں بدل دیتا۔ ہر بار انسان کی سمجھ میں نہیں آتی، تو اللہ کی حکمتیں تو ہوتی ہی ایسی ہیں جن کا راز اس نے کسی کو نہیں دیا۔ تبھی تو اس نے کہا ہے کہ یقین رکھو مجھ پر، جیسے وہ کسی کو نظر تو نہیں آتا مگر پھر بھی یقین کے ساتھ اسے محسوس کرتے ہیں کہ وہ ہر جگہ ہے، ہر چیز میں اس کا نور موجود ہے۔ جب ہم اس بات پر یقین کر لیتے ہیں تو واقعی وہ ہمیں ہر طرف دکھائی دینے لگتا ہے۔ ہم جیسا اس کا گمان کرتے ہیں ہمیں وہ اسی طرح نظر آتا ہے۔ یقین کا گمان کرو گے تو یقین ملے گا، محبت کا گمان کرو گے تو محبت کی صورت میں آ ملے گا تم سے، معجزوں کا گمان کرو گے تو معجزوں کی صورت میں ملے گا۔ اس نے جس کو جو سمجھانا ہو وہ سمجھا دیتا ہے، سو اچھا گمان کیا کرو تاکہ اچھا پاؤ۔ زندگی خواہشات سے بھری پڑی ہے، ہر انسان کی کوئی نہ کوئی خواہش ہے۔ خواہش کو لیے اپنے رب سے ایک اپنا تعلق بنا لیتے ہیں، وہ تعلق ہی ہماری منزل کا حصہ ہوا کرتا ہے۔ اگر مل جائے تو شکر، اگر نہ ملے تو صبر، اور نہ ملنے پر صبر کے اجر کے ساتھ ساتھ تمہیں تمہارا رب مل جاتا ہے۔ اگر تمہارے دل میں اس چیز کی خواہش نہیں رہی تو سمجھو کہ اللہ نے تمہیں اپنی محبت میں پورا کر دیا ہے۔ اگر اس چیز کی خواہش دل میں باقی ہے تو دعا کرتے رہو، جو حق میں بہترین ہوا وہی ہوگا۔ یا تو تمہارا دل بدل دیا جائے گا یا تو تمہیں وہ دے دیا جائے گا، تو دونوں صورتوں میں صبر کرو، اور کیا پتا صبر کے بعد وہ چیز تمہیں مل ہی جائے۔ ممکن ہے کہ تمہیں تمہارا رب مل جائے۔ اللہ ہر آنسو سے واقف ہے جو تم نے مسکراتے ہوئے پلکوں کے پیچھے چھپا لیا تھا، وہ ہر اس دعا سے واقف ہے جو تم ہر بار اس سے مانگتے ہو، جس کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوئے تمہارا دل تکلیف سے پھٹ رہا تھا۔ وہ ہر اس فریاد سے واقف ہے جو تم نے تڑپتے ہوئے زبان میں دبا لیا تھا، وہ ہر اس صدا سے واقف ہے جب تم نے کرب کے مارے سجدے گرتے ہوئے اللہ کو پکارا تھا، وہ ان راتوں کی وحشت سے بھی واقف ہے جب سب سو رہے تھے اور تم نے آواز کے خوف سے دردناک چیخ کو ضبط کر کے منہ کو ہاتھوں میں دبا لیا تھا، وہ ہر اس لمحے کی اذیت سے واقف ہے جب تمہیں لگا تھا کہ تمہیں کوئی نہیں سن رہا، تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، تب بس وہی ایک تھا جو تب بھی تمہیں سن رہا تھا اور دیکھ رہا تھا۔ تم اسے نہیں سنتے لیکن وہ تمہیں ہر گھڑی ہر لمحہ سنتا ہے، وہ سب جانتا ہے۔ بس وہی ہے جو دل کے حال جانتا ہے، بس وہی ہے جو یہ حال بدل سکتا ہے، بس وہی ہے اور اس جیسا کوئی نہیں۔ بے شک کچھ دروازے یا کچھ راہیں جب اللہ بند کرتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ جیسے وہ ہمیں سزا دے رہا ہے، ہماری دعا نہیں سن رہا، جو ہمیں چاہیے وہ نہیں سمجھ رہا، جبکہ کچھ راستے ہماری ہی بہتری کے لیے بند کیے جاتے ہیں، کیونکہ آگے جا کر ان سے ہمیں زیادہ تکلیف ملتی ہے۔ یہ سزا نہیں بلکہ اللہ کی محبت ہے۔
حفاظت ہے، کیونکہ وہ ہمیں مسلسل تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ ہمارے فیصلے ہماری چاہت کے مطابق ہوتے ہیں، جبکہ اس کے فیصلے ہماری بہتری اور ضرورت کے مطابق ہوتے ہیں۔ لیکن ہم یہ اکثر بھول جاتے ہیں، وہ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، ہر بات کا علم ہے اللہ کو، اور انسان تو بس ایک کچا منصوبہ ساز ہے۔ تم خود کو خود ہی تکلیف میں رکھتے ہو، ورنہ وہ تو بڑا مہربان ہے۔ وہ شخص تمہارے لیے کیسے بہتر ہو سکتا ہے جس نے تمہیں تکلیف میں مبتلا کیا؟ اللہ تعالیٰ تمہیں وہ چیز کیسے دے سکتا ہے جس کی وجہ سے تم زندگی کا ہر لمحہ تڑپتے ہوئے گزارتے ہو؟ اس چیز کو حاصل کر کے کیا کرو گے جو تمہیں اللہ سے دور کرتی ہے؟ اور اس چیز میں سکون کیوں تلاش کرتے ہو جو اللہ کو ناراض کرتی ہے؟ تمہیں خود ہی یہ سمجھنا ہوگا کہ زندگی ملنے اور بچھڑنے کا نام ہے۔ جہاں تمہیں بہت سے نئے لوگ ملیں گے اور بہت سے پرانے لوگ بچھڑ بھی جائیں گے، کچھ بہت تکلیف دہ طریقے سے بچھڑیں گے، جب تمہیں نہ چاہتے ہوئے بھی سسکتے ہوئے ہاتھ چھڑانا پڑے گا، اور کچھ تو تم وقت اور ضرورت کے تحت چھوڑ دو گے۔ زندگی ایسے ہی چلتی ہے، نہ کسی کی جانے سے رکتی ہے، نہ کسی کے آنے سے۔ تمہیں بس اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھنا ہے، اس کے فیصلوں کا احترام کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے، کیونکہ زندہ رہنے کے لیے آگے بڑھنا بہت ضروری ہے۔ جو رب ہے، تم اس کی مصلحتوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ تم دعا کرتے ہو اور کہتے ہو دعا قبول نہیں ہوتی۔ بے شک دعا رد نہیں ہوتی، لیکن جو چیز ہمارے حق میں بہتر نہیں تو وہ کیسے دے دی؟ اگر کسی ایک شخص سے چھٹکارا ہو گیا ہے تمہارا، تو سمجھو حقیقی عشق کو سمجھنے کا وقت ہے تمہارا۔ اس چیز کو سمجھو کہ اللہ تمہیں یہاں تک کیوں لے کر آیا ہے۔ یقین کرو، جب سارے دروازے بند ہوں تو ایک کھلا رہتا ہے، اور وہ ہے رحمت کا دروازہ۔ مانگو اس سے، مانگو اس سے، اس کی رضا مانگو۔ یقین کرو، وہ اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا، اسے اپنے بندوں کو خوش کرنا آتا ہے بے شک۔ جب اللہ اپنے بندوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے تو اپنے بندے کو بار بار توڑتا ہے، کبھی اس کی نامکمل خواہشات سے تو کبھی معاشرے کی تلخیوں سے۔ انسان اس قدر تھک جاتا ہے کہ اسے کہیں سکون میسر نہیں آتا، ادھر ادھر کی بھاگ دوڑ سے کچھ نہیں پاتا۔ پھر وہ مکمل ذات جو ہمیشہ سے ہے، جو ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کی طرف متوجہ کر ہوتا ہے، جہاں اس قدر سکون ملتا ہے کہ اپنی تمام تر مشکلات بھول جاتا ہے۔ پھر کوئی خواہشات نامکمل نہیں رہتی، آہستہ آہستہ وقت بھی بالکل ٹھیک چلنے لگتا ہے۔ پھر جب انسان حقیقی راستہ بھولنے لگے تو پھر اللہ اس سے امتحان دکھاتا ہے۔ اس مشکل گھڑی میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، عاجزی، انکساری، دوسروں کا احساس، اور سب سے بڑھ کر صبر، کیونکہ کوئی بھی مشکل وقت کی جنگ صبر کے بغیر نہیں جیتی جا سکتی۔ اس لیے مشکل سے مشکل گھڑی میں صبر کی چوکھٹ پر رہیے۔ اچھا وقت نہیں رہا تو برے وقت میں بھی نہیں رہنا، اللہ سے مانگیے۔